خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کل بچوں اور بچیوں کی شادی والدین کے لیے ایک چیلنج بن گئی ہے۔ اچھے رشتے ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں، اس سے ایک تو رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور دوسرا یہ کہ بہت اچھی جگہ پر ہوگا۔ اس وظیفے کی برکت سے اگر مالی مسئلہ ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور انہوں نے یہ دعا اس وقت کی تھی جب ان کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی روزگار کا بندوبست بھی نہیں تھا۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پاک باز بہت اچھے خاندان کی نیک اور شریف بیوی عطا کی، اور ساتھ ہی آپ کے لیے رہائش اور روزگار کا مسئلہ بھی حل فرما دیا۔ دعا یہ ہے: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ایک دفعہ پھر سن لیں: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ شہر میں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک فرعونی قوم قبطی سے تعلق رکھتا تھا اور دوسرا اسرائیلی تھا۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت طاقت والے ہیں، عزت والے ہیں، مرتبے والے ہیں، اور انہوں نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی ہے اور اس کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے اور انہوں نے فرعونی کو مارا، جس سے فرعونی مر گیا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اللہ پاک سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے مولا، تو نے مجھ پر بہت انعامات کیے ہیں، تو میں مجرم لوگوں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اس واقعے کے بارے میں ابھی تک کسی کو بھی علم نہیں ہوا تھا سوائے اس اسرائیلی کے جس کی آپ نے مدد کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اگلی صبح کو چل پھر کر حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آج پھر وہی اسرائیلی جو تھا وہ ایک اور فرعونی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اپنے معاملے میں انوالو کیا، اور آپس کی بات چیت جو ان لوگوں نے کی اس سے یہ بات جو تھی وہ نکل گئی باہر اور پھیل گئی، یہاں تک کہ فرعون تک پہنچ گئی۔ تو فرعون نے آرڈر جاری کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ اب فرعونی کارندے جو تھے وہ بڑے پرسکون انداز میں شہر کی بڑی سڑک پر چل کر آ رہے تھے، اور ان کو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ لیکن شہر کے دور کے ایک کنارے سے موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا ایک آدمی مختصر راستہ اختیار کر کے دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور آپ کو اصل صورتحال سے خبردار کیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ آپ مدین ایک شہر ہے، وہاں کی طرف آپ نے رخ کیا، اور آپ کو پہلے کبھی ایسی آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اور آپ کو رستے کا بھی علم نہیں تھا، صرف اپنے رب کے بارے میں اپنے دل میں بڑا اچھا خیال اور گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ میری سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کریں گے۔ جب آپ مدین پہنچے تو وہاں پہ ایک کنواں تھا جہاں پر سے لوگ پانی کھینچ کر نکال رہے تھے، اور وہاں پہ جو قوم رہتی تھی وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی جو ایک بہت بڑے پیغمبر تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں اور وہ الگ کھڑی ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو دور کر رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تمہاری یہ کیا حالت ہے کہ تم لوگوں سے الگ تھلگ کھڑی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں میں طاقت نہیں ہے کہ ہم پانی کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا سکیں، ہم ان کے بچے ہوئے پانی کے انتظار میں کھڑی ہیں۔ تو لوگ جب اس کنویں سے پانی پلا کر فارغ ہوتے تھے تو اس کنویں پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیتے تھے جس کو 10 آدمی اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے چلے جانے کے بعد اکیلے ہی اس پتھر کو اٹھایا اور ڈول کھینچ کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کو پانی پلا کر ایک درخت کے سائے کے نیچے چلے آئے، اور وہاں پر انہوں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ میں اس خیر و برکت کا محتاج ہوں جو تو نے میری طرف اتاری ہے۔ دوسری طرف جو دونوں لڑکیاں تھیں جب اپنی بکریاں لے کر گھر پہنچی تو ان کے والد جو تھے انہوں نے کہا کہ آج بکریاں پہلے سے جلدی آ گئی ہیں اور سیر ہو کر آئی ہیں اور ان کی شیردان دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو لڑکیوں سے دریافت کیا اور تعجب سے پوچھا کہ آج کیا کوئی نئی صورتحال پیش آئی ہے؟ تو دونوں لڑکیوں نے اپنے والد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ سنایا۔ تو ان کے والد نے ان میں سے ایک لڑکی کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ لڑکی نے آ کر اپنے باپ کا پیغام سنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ چل کر ان کے گھر پہنچے اور ان کے والد سے گفتگو کی۔ تو ان کے والد نے کہا کہ اب آپ خوف نہ کھائیں، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں،
مطلب یہ کہ فرعون اور اس کی قوم کا ہم پر کوئی تسلط نہیں ہے، ہم اس کی ملکیت سے دور ہیں۔ جو دو لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان اس آدمی کو اپنے پاس ملازم رکھ لیں، کیونکہ بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ بیٹی کی بات سن کر باپ کی غیرت جاگ اٹھی اور انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے علم ہوا کہ وہ طاقتور اور امانت دار ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ ان کی طاقت کا اندازہ تو ان کے ڈول کھینچنے سے ہوا کہ جب انہوں نے کنویں سے ڈول بھر کر نکالا، اور ان کی دیانت کا پتہ یوں چلا کہ جب انہوں نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا اور میں ان کے سامنے آئی تو ان کو پتہ چلا کہ میں عورت ذات ہوں، تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور آپ کا پیغام پہنچانے تک انہوں نے سر اونچا نہیں کیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو اور راستہ بتاتی جاؤ۔ تو امانت دار شخص ہی ایسا کر سکتا ہے۔ تو بیٹی کا یہ جواب سن کر باپ کو تسلی ہوئی اور ان کی پریشانی دور ہوئی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنا حسن ظن قائم کر لیا۔ اب انہوں نے، جو بچیوں کے باپ تھے، جو پیغمبر تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ میں آپ سے اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ آپ میرے پاس 8 سال تک مزدوری کریں، اور اگر 10 سال مکمل کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات مان لی اور اس پر تیار ہو گئے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اچھے رشتے کا بندوبست کر دیا، بلکہ رہائش کا بندوبست کر دیا اور آپ کے روزگار کا بندوبست بھی کر دیا۔ اب آپ یہ سن لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے۔ پہلے تو آپ کچھ شرائط ہیں، ایک یہ کہ آپ نماز کی پابندی کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ اس وظیفے کو تنہائی میں پورے دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے آپ نے اس کو 3125 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 3125 بار یہ آیت پڑھیں۔ اس طرح 40 دن میں 1.25 ہو جائے گا، اور ساتھ ہی اللہ پاک نیک رشتے کا سبب فرما دیں گے، بلکہ اس وظیفے کی برکت سے شادی کے خرچے کا بندوبست بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی خاص مسئلے کے بارے میں کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں لکھ دیں، میں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکوں، اور اس چینل کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی دیں۔ اگر آپ اس کو کچھ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی مجھے بتائیں، اور اگر اس میں کوئی تبدیلی کروانا چاہتے ہیں تو اس بارے میں بتائیں۔ کسی خاص موضوع پر اگر کوئی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو اس بارے میں بھی بتائیں۔ اور اب میں آپ کی طرف سے انتظار کر رہی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔